السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ مروت اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام شاہراہ امن۔ ناظرین، حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کو متاثر کیا، مگر سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ بنیر کو دیکھنے کو ملی۔ گاؤں ملبے تلے دفن ہو گئے، قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور سینکڑوں گھر سیلاب کے نظر ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں لوگوں کا بھی سخت رد عمل آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے وہ غیر فعال نظر آ رہے ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ہمارے پاک فوج اور فلاحی ادارے جو ہے وہ متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے خیبر نیوز کے بیرو چیف محمد وسیم صاحب، جنہوں نے بنیر کے متاثرہ علاقوں کا خود دورہ کر کے آئے ہیں اور وہاں کے صورتحال کو بھی قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ تو وسیم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ عالیہ۔ وسیم صاحب، ابھی جو واقعہ جو قدرتی آفت آیا تھا بنیر پہ، اور سارے بنیر کے جو جتنے بھی گاؤں تھے دیہات تھے وہ صحیح سے تباہ کر دیے، تو وسیم صاحب آپ وہاں پر گئے ہیں، ہمیں بھی ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا تھی؟ عالیہ، جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین کے اوپر، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ون تڑ ہے۔ اپنی آنکھوں سے وہ بہت فرق ہے۔ اپنی آنکھوں سے اگر آپ دیکھ لیں، مطلب اب کیمرے کی آنکھ میں آپ کو ملبہ نظر آئے گا، لیکن اتنا ملبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یار اس کی یہ ملبہ جو پڑا ہے اس دکان کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر، یہ کتنے فیٹ کا ہے، تو آپ کو ادھر سے اندازہ لگے گا۔ یہ بیسیکلی بنیر کے دو تحصیل جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثرہ ہے، ایک گدیزہ تحصیل ہے اور ایک چغرزہ تحصیل ہے۔ تو بہت زیادہ جو متاثر ہے وہ گدیزہ ہے۔ گدیزہ میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، یہ قادر نگر گاؤں ہے، بشونہ گاؤں ہے، بٹے نامی ایک گاؤں ہے، تو یہ مکمل اس کو کہتے ہیں کہ یہ متاثرہ ہیں۔ اس میں کئی گھر تو ایسے ہیں کہ وہ تو بالکل اس کا نام و نشانی نہیں ہے۔ اب مطلب آپ کو صرف وہ جگہ نظر آئے گی کہ یہاں پر ایک گھر ہوا کرتا تھا، یعنی اس کا کوئی بقایا جات بھی نہیں ہے، مطلب مکمل مٹ چکے نظر نہیں آ رہے۔ بشونہ میں تو وہ پہلے مطلب وہ وہاں پہ مقامی ایک لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ ہمیں گائیڈ بھی کر رہا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یہ پتھر جو آئے ہیں یہ ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے یہ یہاں نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو اس نے مجھے اس کا جو کلپ دکھایا ہے، وہ کلپ بالکل ایک ہستا بستا گاؤں تھا، سڑک تھا، ادھر کھیت تھے، اب کچھ نہیں ہے، صرف پتھر ہی پتھر ہے۔ یہ پتھر اوپر قادر نگر کا جو وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اسی قادر نگر کے پہاڑی سلسلے میں۔ وہاں سے یہ ملبہ لے آئے ہیں پہاڑوں سے، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے چونکہ یہ ساون کا مہینہ ہے تو ہر جگہ وہاں پہ یہ جو علاقہ ہے یہ بہت انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، آپ کو ہر جگہ گرینری اور سینک جگہیں نظر آئیں گی۔ تو وہ جو پہاڑ ہے اس میں باقاعدہ وہ جگہ بنی ہے جو مطلب جس طرح لینڈ سلائیڈنگ کے بعد جو ہے تو وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں دور سے۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جائیں، تقریباً کوئی 3-3.5 کلومیٹر ہم پیدل اوپر گئے ہیں یہ قادر نگر سے آگے، تو وہاں پہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 24 بندے ایک ہی خاندان کے جو شہید ہو گئے ہیں، اس میں ان کا جو فاتحہ پڑھایا جا رہا تھا، وہاں پہ ایک حجرہ تھا چیئرمین، مقامی چیئرمین کا، تو وہاں پر ہم پہنچ گئے تھے، تو ادھر سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ پانی جو کہ گرا ہے اور جو کہ پھر وہاں سے ٹکرا کے نیچے آیا ہے۔ تو یہ پانی جب نیچے آیا ہے تو پانی کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل مطلب ایڈجسنٹ جو اس کا وہ ہے بشونہ کا علاقہ، وہاں پہ گیا ہے، اور دوسرا پانی ادھر قادر نگر سے ہو کے بٹائی کے گاؤں میں گیا ہے۔ پھر یہ دونوں جگہوں سے یہ پانی جمع ہو گیا ہے پیر بابا کے بازار میں، تو مطلب دونوں جگہوں سے پانی ہو کے گزرا ہے، اور پھر پیر بابا کے بازار میں یہ
ہو گیا ہے اکٹھا. ٹھیک ہو گیا. پھر پیر بابا کے بازار میں اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے یہ موجود تھا, ایک نالا سا تھا, بڑا نالا ہے, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ایک نہر برابر ایک جگہ ہے. تو وہاں پہ جب پانی اوور فلو ہو گیا ہے تو وہ اوور فلو اتنا ہو گیا ہے کہ وہ جو مارکیٹیں ہیں سڑک کے کنارے اس کو بھی ہٹ کیا ہے, اور مارکیٹوں سے باہر جا کے پیچھے جو گرے ہیں یا جو بارگینز وغیرہ ہیں اس کو بھی ہٹ کیا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ ہے سڑک کے ساتھ بالکل متصل, تو اس مارکیٹوں میں جو دکانیں ہیں ان کے باقاعدہ وہ شٹر وغیرہ سب کچھ توڑا ہی اس پانی کے فلو نے. پانی اندر جمع ہو گیا ہے, لیکن پانی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک مارکیٹ میں شاید 2 فیٹ ہو, ایک مارکیٹ میں شاید 3 فیٹ ہو, ایک مارکیٹ میں 4 فیٹ تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی وہ جو بیلچے وغیرہ اس کا کام نہیں تھا, وہ باقاعدہ ٹریکٹر کا وہ جو ہوتا ہے نا, ٹریکٹر کے ذریعے جس ملبے کو ہٹایا جاتا ہے. بالکل. وسیم صاحب یہاں پہ ایک بات یہ بھی سننے کو آتی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ ندی نالے وغیرہ یہاں پہ جو تھے, دریا وغیرہ جو پہلے اس سائڈ پہ پانی گزرتے ہوتے تھے, یہاں پہ ان لوگوں نے یہ جگہ ان لوگوں نے قبضہ کر رکھے تھے, تو یہ ان میں کتنی سچائی ہے؟ اصل میں یہ تھا, اب اس میں یہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب نیچرل بارش ہو جائے اور اس میں پانی یہ جو پہاڑوں سے ہو کے آ جاتا ہے, تو وہ پانی ہے جو ندی نالوں کا جو وہ ہے نا ارد گرد, تو اس کی وہ ٹریمنگ کرتے ہیں. یہ والا جو تھا یہ تو کلاؤڈ برسٹ تھا, یہ بالکل اس طرح نہیں تھا کہ کنارے میں جو چیزیں تھی وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, لیکن جو دور جا کے کہیں اور وہ اس کو بھی ہٹ کیا ہے. تو اس میں 2 پوائنٹس میں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا, وہ جب آپ کو ٹائم صحیح ملے. ایک یہ تھا کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے مطلب جو ابھی تک ڈیڈ باڈیز ریکور ہو رہی ہیں, ایک اس پر, اور دوسرا جو فلاحی ادارے ہیں جس نے جو کام کر رہے ہیں روزی اول سے, بالکل بالکل, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. وسیم صاحب اسی وقت ہمارے ساتھ جو فون کال پر بھی فلاحی ادارے کی ایک وہ ہے سرگرم تنظیم جو ہے خود مختار ساوی کی جی ایم ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں, مینا شمس. السلام علیکم مینا شمس. وعلیکم السلام عالیہ وسیم بھائی, آپ دونوں کا خوشامدید بنید سے. تھینک یو سو مچ. مینا شمس, یہ بتائیے گا کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے فلاحی ادارہ ہے خود مختار ساوی, وہ سرفہرست ہوتا ہے, سرگرم ہوتا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے, تو یہ بتائیے کہ بنیر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا خدمات آپ لوگ پہنچا رہے یا دے رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. وسیم بھائی, مجھے تو خیر آواز چونکہ یہاں سگنل کا بہت زیادہ ایشو ہے, تو خاص مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی باتوں کی, لیکن جیسے کہ صبح سے ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ بنیر میں, اور جیسے ہر ایک بندے کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بنیر میں جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی وہ لوگ ڈیڈ باڈیز کو نکال رہے ہیں, جس طرح لوگوں کے گھر بکھرے ہوئے, بیار و مددگار لوگ بیٹھے ہوئے, اور حکومت کی سائڈ سے تو کچھ ایسا کوئی ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے, بٹ یہ مختلف تنظیمیں, مختلف ویلفیئر جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. جی مینا, ہم آپ کو سن سکتے ہیں. مینا, آپ ہمیں سن سکتے ہیں, آپ کنٹینیو رکھیے گا. اچھا مینا, یہ میں آپ کے آسانی کے لیے, یہ جو ابھی آج کل کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن ہو گئے ہیں, تو وہاں پہ اب بھی وہی کا وہی قصہ چل رہا ہے کہ یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ لوگ خدمات پہنچا رہی ہیں ان لوگوں کو, اور دوسری بات آپ کیا اپنا اندازہ کیا ہے, یہ لوگ ظاہر ہے وہ تو ٹائم کافی دن لیں گے کہ وہ اپنے گھر میں کچھ تیار کر سکے, جن کے گھر موجود ہوں, جن کے نہ ہو وہ بیچارے تو ابھی زیرو سے سٹارٹ لیں گے. بہت ہی معذرت کے ساتھ وسیم صاحب, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیلاب کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 4 سے 5 دن ہو گئے, اور کوئی کوئی مدد ان کے مطلب گورنمنٹ کے سائڈ سے کوئی ایسے کوئی مدد ان کی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں ہر ایک بندہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو
صاف کر رہے ہیں, اپنے لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ, اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کے وہ امید کے انتظار بیٹھے ہوئے. تو ایسے تو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ مزید بارشیں ہو رہی ہے تو بارشوں کی وجہ سے مزید حالات خراب ہو رہے, بہتری کی طرف نہیں جا رہے. جیسے کہ ہم نے آج دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اور علاقوں میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے, تو یہاں پہ بھی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ مزید اس طرح کی آفت آنے کا خطرہ ہے. تو اس چیز سے یہ لوگ دو چار ہیں, اور مطلب اپنے مدد آپ کے تحت گورنمنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں, اسپیچز کر جاتے ہیں, پر ہیڈ اتنے اناؤنسمنٹ کر جاتے ہیں, لیکن کوئی عاملی جامہ جو ہے وہ یہ لوگ نہیں پہناتے. اور بس اللہ ان کے حافظ اور مددگار ہے, اور ہم جیسے لوگ جو اپنے جان سے کھیل کے یہاں ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا مینا, خود مختار ساوی کی جانب سے میرا خیال ہے کہ وہ جب آپ جا رہی تھی تو آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم خوراکی یا غیر خوراکی سامان لے کے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا زیادہ تر فوکس غیر خوراکی سامان ان چیزوں کے اوپر ہے. بالکل, ہمارا وسیم بھائی خود مختار ساوی نے ہمیشہ اس طرح زلزلہ ہو, طوفان ہو, بادل ہو, بم بلاسٹ ہو, کوئی بھی قدرتی دنیائی آفت ہو, خود مختار ساوی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اس بنیر میں اس آفت میں بھی ہم خود مختار ساوی, میرے خیال سے میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ پہنچے. پہلے ہماری کال ٹیم پہنچی تھی, ماشاءاللہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے, اور ابھی جو ہے تو آج ہم لوگ آئے ہوئے, تو ہم لوگ جتنی بھی ان کی ضرورت کی چیزیں تھی بچوں کے لیے, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, بسکٹ ہے, جوسز ہے, پانی ہے, میڈیکل کی جتنی بھی میڈیسن ہے ان کے لیے چیزیں لے کر آئے. بہت ساری چیزیں خود مختار ساوی لے کر, آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا, اور میں مزید بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ ہم وہ چیزیں لے کر آئے کہ سب ان کی ضرورت کی ہے. کہنے کو مطلب اگر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن الحمدللہ ہم بڑے شعور بھر کے لے کر آئے, اور پورے جتنے بھی بنیر کی جو بندہ ہمیں متاثرین نظر آ رہا ہے ان میں ہم بھی چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھیں اس میں. اچھا مینا, ایک وہ آپ نے بھی مطلب دیکھا ہے کہ پہلے 2 دنوں 3 دنوں تک تو یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے یا متاثرین سیلاب جو ہیں وہ بہت زیادہ ویلکم کرتے تھے. یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں جو انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے آئے تھے, اور جو مقامی فلاحی تنظیمیں جو تھی ان کے بارے میں بنیر کے لوگوں نے بہت ویلکم کیا. آپ کو رسپانس کس طرح ملا؟ بنیر کے اپنے لوگ بہت ہی وارم ویلکم والے لوگ ہیں, لیکن بیچارے پختونخوا کی جہاں بھی آپ جاتے ہو پختونخوا کے لوگ بہت ہی وارم ویلکم والے ہیں, لیکن جو کہ ان بیچاروں کے اوپر خود اپنے آفت آئی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, مجھے یہاں کے لوگ جو یہاں کے مطلب رہائشی لوگ ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, مجھے لک آفٹر کیا ہے لوکیشن کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر ایک آنکھ رو رہی ہے, ہر ایک دل دکھا ہوا ہے. بے شک وہ میری خاطر تو کر ہی رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک خالی پن ہے, رونا ہے, چاہے وہ مرد ہے. کچھ خواتین سے میں ملی ہوں جو اسکرین کے اوپر آنا نہیں چاہتی, میری کوشش ہے کہ کچھ کو میں لے کر آؤں, لیکن میں نے جتنے بھی مرد حضرات سے بات چیت کی ہے وہ بیچارے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دوسری یہ کہ کوئی غریب غربا یا مانگنے والے لوگ تھے نہیں آتے بھائی, یہ تو امیر جاگیردار اتنے بڑے بڑے پراپرٹی بڑے گھروں کے تیار و مددگار بیٹھے ہوئے, بڑے گھروں کے مالک تھے, اب بیچارے جاگیردار. تو میں تو اسٹل ابھی ادھر ہی ہوں, اور یقین مانے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہی جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, جوتے, میڈیسن اور کھانے پینے کی چیزیں, ڈرائی چیزیں. کوشش کیجئے گا مینا کہ ذرا یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں یہ بات لے آئیں کہ مطلب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے یا کس چیز کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر پانی بہت زیادہ ہے, ڈسپوزیبل منرل واٹر جو ہے یا اسی طرح باقی چیزیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں یہ ضرور. میں ایک بات بتاؤں وسیم بھائی, یہاں پہ چونکہ جانور بھی پڑے ہوئے ٹھیک ہے, اور یہاں کی لاشیں بھی جو ہے تو زمین کے اندر دبی ہوئی ہے, تو یہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی جگہ پہ جانور مر جاتے ہیں تو وہاں پہ بدبو پھیل جاتی ہے, وہاں پہ جراثیم زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں کہ ان چیزوں سے مختلف قسم کی ڈیزیز جو ہے, بیماریاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہے, لوگ مختلف بیماریوں کی شکار ہو رہے ہیں. تو میرے تو انتظامیہ کی یہ ریکویسٹ ہے
کہ جتنا جلد ہو سکے ان چیزوں کو ہٹا لیں. یہاں پہ پل بنائے, یہ جتنے پانی کے یہ نظام ہے اس کو درست بنائے, تک کم از کم یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں یہ کم از کم بیماری کے ہاتھوں تو کم از کم ہم سے نہ چلے جائیں نا. ویسے بھی مہینہ ساون کا ہے اور میرا خیال ہے کہ آشوب چشم اور اس طرح کی کوئی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں. کسی کو پیٹ خراب ہے, کسی کو آب چشم ہے, کسی کا پیٹ میں درد ہے, کسی کا کیا کوئی خارش ہے, عجیب و غریب قسم کی ڈیزیز بیماریاں جو ہے نکلی ہوئی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مینا. آپ اسی طرح خدمت جاری رکھیے گا. عالیہ, بنیر میں جب میں گیا تھا اور میرا جو ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تو مقامی لوگ یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں اور جو کہ اسی حلقے سے ایم این اے بھی ہے, تو انہوں نے یہی کہا کہ زندہ باد خیبر پختونخوا کے لوگوں, زندہ باد جو ہمارے فلاحی تنظیمیں ہیں ان کا. بلکہ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ میں خود جب فری ہوں گا یہاں سے, مطلب اس امدادی اور اس کارروائیوں سے, اس ایمرجنسی صورتحال سے, تو میں سب کے گھر جاؤں گا تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے, ہمیں کوئی کسی شکریہ کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ان کا اپنا بڑا پن ہے اور لوگوں کا اپنا بڑا پن ہے. لیکن سر لوگ بھی تو یہاں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لے لے, وفاقی حکومت کو لے لے, وہ مطلب اتنے متحرک نظر نہیں آ رہے سب. سر یہ اسی کا جواب ہم آپ سے ایک شارٹ سے بریک کے بعد لیں گے. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے خالد وقاص, خدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں, وہ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. وقاص صاحب, الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت بنیر میں ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہے. آپ بتائیے کہ وہاں پر متاثرین کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور آپ کی ٹیم وہاں پر کس قسم کی سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ شکریہ جی. الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف بنیر بلکہ جتنے بھی متاثرہ اضلاع ہیں سیلاب سے, جس میں بنیر کے ساتھ ساتھ باجوڑ بھی ہے, شانگلہ بھی ہے, سوات بھی ہے اور بٹگرام بھی ہے, اور اب آج سوابی بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے. ان سب اضلاع میں پہلے دن سے ریسکیو کی عمل بھی, پھر ریلیف بھی, وہ شریک اور ریہیبلیٹیشن کے فیز کی طرف بھی گئے تھے. تو اس دوران جو پہلے مرحلے میں لوگوں کی انسانی زندگی کو بچانے کا تھا, تو اس میں بھی ہمارے والنٹیئر شریک ہے. جو لوگ وفات پا چکے شہید ہو چکے, ان کی لاشوں کو نکالنا, پھر اس کو کفن دفن اور قبر کھودنے تک کی کام ہمارے والنٹیئر نے خصوصی طور پر بنیر میں کی, اور جگہوں پر بھی. پھر جو لوگوں کی ضروریات کی خوراک پکایا کھانا, ابھی تک تقریباً ہم نے 240 مختلف جو کھانے پکانے کی دیگیں ہیں وہ مختلف جگہوں میں ذریعے سے خوراک تقسیم کیا ہے. اس طرح ٹینٹ اور ترپالے کی ڈسٹریبیوشن کا عمل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی فراہمی, وہ بھی مستقل ہمارا ایک کام ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی وہاں ایشو وہ فراہم کیے جائے. اور ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس, تقریباً 25 میڈیکل کیمپس ہم نے مختلف جگہوں پر ہے جو ان تمام اضلاع میں جو جاری ہے, اور جو لوگ ٹراما میں ہے اور ایشوز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر آشوب چشم کی جو ہے وہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے, تو اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اس طرح تقریباً 30 ایمبولینسز ہمارے اس پورے عمل میں انگیج ہے. تو وہ تمام کام جو اس دائرے میں اس وقت کی نوعیت کی ضرورت ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں. شیلٹر لوگوں کو دے رہے ہیں, خوراک دے رہے ہیں, پینے کا پانی دے رہے ہیں, ہیلتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. خالد وقاص صاحب, بنیر میں یا باقی جو جگہ ہیں, خاص کر باجوڑ ہو گیا, تو اس طرح کے جو واقعات آتے ہیں اس میں ہم نے سنا بھی ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ الخدمت وہ فلاحی ادارہ ہے جو کہ ریسکیو آپریشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے, اور یہ ریسکیو آپریشن مطلب سون امیجیٹ آفٹر دا انسیڈنٹ یہ شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی بنیر کی اگر ہم بات کریں تو بنیر کی سچویشن کیا ہے؟ اب بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے آپ الخدمت کی جانب سے؟ میں تو کل پورا دن بنیر میں تھا جی, اور اپنے جتنے بھی ہمارے تقریباً بنیر میں ہمارے 1000 سے زیادہ رضاکار جو ہے وہ انگیج ان کاموں میں جی, تو تغرزائی کی طرف بھی اور انتخابات کی طرف بھی,
اور جو متاثرہ جگہ ہے. تو ہم ریسکیو کے پہلے دن چاہا میں اصل میں الخدمت کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جہاں بھی کوئی ایشو ہو تو ہم باہر سے لوگ بعد میں چلے جاتے. پہلے ہمارے لوکل جو رجسٹرڈ والنٹیئر ہے جو ٹوڑے وہ ٹرین ہوتے ہیں وہ پہلے مرحلے میں ریسکیو تک پہنچ جاتے. تو منیر میں بھی ہمارے ساتھ یہ ایڈوانٹیج تھا, تو انہوں نے اس میں حصہ لیا. ایک ساتھ ہی ہمارا جو ہے والنٹیئر شہید بھی ہو چکا اس ریسکیو کے عمل میں. اور اب بھی اظہار اس کا نام ہے, اور شاید سوشل میڈیا پر آپ نے اس کی پکچر دیکھی ہوگی. بالکل لوگوں کو بچاتے ہوئے اس عمل میں, تو خود ان کی فیملی کے 13 ممبر بھی شہید ہوئے لیکن وہ اس کا شکار ہو گئے. اچھا خالد وقاص صاحب, بعض سانحات ایسے آتے ہیں جیسا کہ میں بھی کل بنیر سے ہو کے آیا ہوں, تو یہ وہاں پہ جو ملبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے ہیوی مشینری کی پھر ضرورت ہوتی ہے. تو کیا الخدمت کے پاس اس طرح کی کچھ ہے, مطلب اگر خدا نخواستہ آئندہ میں جیسا کہ وہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ حالات ایسے بنے ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہیوی مشینری وغیرہ ہے اس طرح یا بڑی مقدار میں ہے؟ ہمارے پاس تو بیسک اکوپمنٹ ہے اس کسی بھی ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے. جو ریاستوں کی کرنے کا کام ہے ہیوی مشینری آپ کہہ سکتی کہ ہیلی کاپٹر وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ نہیں ہے. البتہ ہم نے اپنے والنٹیئر کو جو ہے وہ وہاں پر ہم نے پہلے ان کو یہ ٹارگیٹ کیا کہ ملبہ جہاں پر مساجد ہے, مدارس ہے اور اسکول ہے ان سے وہ خود ہٹانا شروع کیا. آپ نے کل منیر میں دیکھا ہوگا اس جگہ پر ہمارے رضاکار یہ کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ابھی تک بھی. تو اور اب بھی ایک ایشو وہاں اسٹل ہے کہ کچھ لاشیں جو ہے ابھی لاپتہ ہے ملبے کے لیے, تو وہ بھی ایک کام ہے جو سرچ جو ایک آپریشن ہے ابھی تک جاری ہے. اچھا کوشش کر رہے ہیں. وقاص صاحب, یہ جو ہے کیا یہ جو سرگرمیاں ہے یا جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں حکومت کی جانب سے کوئی اسسٹنس وغیرہ ہوتی ہے, آپ کو ملتی ہے؟ اب جو کہ ہم نے گراؤنڈ پر دیکھا ہے وہاں پر تو ہم نے یہاں تک کہ ضلعی انتظامیہ کی بھی کسی نمائندے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کو اسسٹ کرے جو فلاحی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں, بلکہ یہاں تک کہ کسی کو پتہ نہیں ہے اگر کوئی ایک فلاحی ادارہ کل اگر کہے کہ میں بنیر کیا لے کے جاؤں تو اس طرح کوئی انفارمیشن ڈسک وغیرہ یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ اپنی تئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں ہم نے ڈیلیور کرنی ہے؟ دیکھیے ہم تو پہلا ٹارگیٹ ہمارے کہ لوگوں کو بچائے اور لوگوں کی خدمت کرے. اب یہ اگر اتنی فنکشنل ہو کہ وہ رابطہ کرے تو ہم کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں جہاں پر بھی وہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. باقی ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. اگر وہ یہ بڑے بڑے کام کر لے کہ کمیونیکیشن کو بحال کرے, راستوں کی صفائی کرے, ملبے سے لوگوں کو, یہ بڑے بڑے کام ہیں. باقی لوگوں کی جو ضروریات ہے اس میں اگر وہ ہم سے ہیلپ لے تو ہم خدمت, جو کہ گراؤنڈ پر ہمیں اس ایڈوانٹیج حاصل ہے. حکومت یا حکومت ادارے بعض اوقات لیٹ پہنچ جاتے ہیں یا ان کے جو لوگ کام کرنے والے ان کے اندر یہ ڈیڈیکیشن کا بھی ایک مطلب یہ کہ اس لیول کا ایشو ہوگا. ہم تو والنٹیئر ہے تو والنٹیئر کے جذبے زیادہ ہوتے ہیں. ابھی کل شانگلہ کے ڈی سی نے بھی رابطہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر شانگلہ نظر انداز ہے, وہاں بھی تقریباً 35-40 لوگ جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے ہیں. تو ہم نے آج اس سے پہلے بھی شانگلہ میں تھے لیکن ان کچھ چیزیں چاہیے تھی تو ہم نے ان کی ریکویسٹ پر بھی کچھ چیزوں کو مہیا کیا, پرووائڈ کیا یا کر رہے ہیں مزید. تو یہاں پر حکومت ہم تعاون مانگ کے ہم دے دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو اصل ہدف لوگوں کی خدمت ہے. تو اگر ان کے پاس کوئی میکینزم ہو اور وہ کرے تو ہم ہو. باقی اپنے میکینزم سے الخدمت جو ہے کیونکہ برسہ برس سے اس ڈیزاسٹر میں ہم انگیج رہے, ہماری ٹیم انگیج رہی ہے, ٹریننگ ہم اس طرح کرتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ڈیڈیکیشن کی ہے کہ لوگ بڑے جذبے سے یہ کام کرتے ہیں اور رضائی الہی کے لیے کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خالد وقاص صاحب تھے, یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر ہیں. ان سے ہماری بات ہو رہی تھی. جی بالکل سر, جیسے کہ سر ہم نے وقاص صاحب سے بھی آپ نے پوچھا اور یہ سوال بھی انہوں نے بھی یہی کہا کے سٹارٹ میں دو باتیں کی. بالکل جی بالکل سر. ایک یہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے, ابھی بھی خالد وقاص صاحب نے یہ معلومات ہمیں دی ہے کہ اب بھی مطلب وہ جو سرچ آپریشن ہے وہ ابھی جاری ہے. تو یہ ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ یہ کوئی ایولنچے نہیں ہے, یہ کوئی بڑا برفانی تودہ نہیں ہے, یہ وہ ہے ملبہ ہے. تو اب ملبے کو ہٹانے کا, زمین کے اوپر ملبہ ہے, ایکسیسیبل ہے, وہاں پر وہ یہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کرینے وغیرہ اور یہ, تو کیوں یہ ملبہ ہم نہیں ہٹا سکے اور کیوں ہم اس کو یہ جو سرچ آپریشن ہے یہ کمپلیٹ نہ کر سکے.
चौथा दिन है, चौथा पांचवा दिन, तो ये एक हमारे लिए वो है। दूसरी बात जो थी, हम कह रहे थे कि ये फलाही इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं, तो एक जज्बा मैंने वहाँ पे देखा है बुनेर में, और एक वहाँ पे मैंने लोगों को भी ये कहते हुए मैंने सुना है कि अब शेर अफजल मरवत साहब हो गए ये, कि भाई यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, मतलब बुनेर में जो सबसे पहले पहुँचे हैं वो मर्दान, तखबाए, सवाबी, चारसद्दा, इसी तरह दिर, मलाकंड, सवात के लोग भी, हालांकि मिंगोरा सिटी के अंदर अपने भी हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन वहाँ से भी तंजीमें पहुँची हैं, लोग पहुँचे हैं, मदद को पहुँचे हैं। तो ये जज्बा मेरा ख्याल है कि ये इसका कुछ वो नहीं हो सकता कि आप कह दें कि सरकारी सतह के ऊपर ये किस तरह हुआ। सरकारी सतह के ऊपर ये है कि थोड़ा सा वो मतलब अब कंपनसेशन पैकेजेस वगैरह ये मिलेंगे, लेकिन वो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर समरी मूव होगी और वो दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर चली जाएगी, फिर कोई पांचवें छठे दिन फिर चेक आएंगे, फिर वो कहेंगे कि नहीं ये तो डीसी साहब के उसके ऊपर है, वो अगले दिन या 2 दिन बाद वो डीसी साहब बजाते खुद या बदस्ते खुद वो पेश करेंगे, तो इसमें फिर टाइम लगता है। लेकिन ये जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो जो ये तंजीमें वगैरह करती है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट और बहुत वक्त पर वो करते हैं। जिस तरह हमने देखा है कि वहाँ पे जो घर थी, जो घर हैं अब भी, मैंने पहले भी कहा है कि वो या तो है नहीं, अगर हैं तो वो इस काबिल नहीं है कि कम से कम 5, 7, 10 दिन तक उसमें कुछ खाना वगैरह वो पकाया जाए। वो वहाँ पे तो मलबा पड़ा हुआ है। तो इन लोगों के लिए ये पूरे 10 दिन या 7 हफ्ता 10 दिन जो है ये यही फलाही तंजीमें खाना पकाते भी हैं, यही फलाही तंजीमें उनको पानी भी दे देते हैं, यही फलाही तंजीमें उनको और भी जो चीज़ें होती है ना खुराकी और गैर खुराकी वो दे देते हैं। वसीम साहब, अगर देखिए आप भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, वहाँ के लोगों से यही सुनने में आ रहा है, लोग का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी पर जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के पास जो है या वफाकी हुकूमत के पास जो है हमारे लिए कोई एडवांस जो उनके पास प्लानिंग होती है इस तरह कुदरती आफत से लड़ने के लिए, उन लोग के पास नहीं है। तो कब तक हम जो है फलाई इदारों के ऊपर वो इन्हिसार करते रहेंगे? बराए नाम इदारे बना देते हैं, इदारे सिर्फ इस वजह से या उससे बना देते हैं कि भाई हमने बनाया है, बस ठीक है हमने बनाया, पीडीएमए है, एनडीएमए है, ये इदारे हमने बनाए हैं, तो इनके पास क्या है? इनके पास ट्रेनिंग है इन चीज़ों का? ये सिर्फ ये है कि भाई इतना इतना नुकसान हुआ, ये कंपाइलेशन ऑफिसेज है, ये कंपाइल करते हैं डेटा को, डेटा कलेक्ट करते हैं, भाई इतने बंदे मरे हैं, अच्छा वजीर आला ने या वजीर आजम ने कितने पैसे ऐलान किया फी बंदा, 15 लाख जी 25 लाख, अच्छा ठीक हो गया, बुनेर में इतने इतने बंदे शहीद हो गए हैं तो इनको इतने इतने पैसे मिलेंगे। ये इदारे इसके लिए बने हैं अल्लाह के बंदो, इसके लिए जो रेस्क्यू इदारा है, रेस्क्यू इदारे की क्या अब ये इसको मेरा ख्याल है कि असरिनो हमने देखना है इसी साल में या इसी गर्मी के मौसम में एक वाकया सवात में पेश आया, जहां पर वो जो 17 लोग थे सियालकोट और वहाँ के उस इलाके के, उसने हमारी चाहिए तो ये था कि हमारी आंखें खुल जाती उस वाकये से कि भाई हमने जो रेस्क्यू में भर्ती किए हैं क्या इनकी वो है ट्रेनिंग है, क्या उनकी कैपेसिटी है कि ये लोगों को पानी के बीच में से निकाल ले। बिल्कुल हमने भर्ती किए हैं लोगों को, बस पता नहीं सिर्फ गिनवाए हैं कि भाई सवात में या इस तरह मर्दान में हमें रेस्क्यू में फर्ज करें 500 बंदा चाहिए तो 500 बंदे को हमने एक एमपीए के खाते में इतने डाल दिए, दूसरे एमपीए के खाते में इतने डाल दिए और वो लोग भर्ती हो गए, वो आ गए हैं। तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ रेस्क्यू का एक मिसाल दी मैंने, लेकिन ये है कि अब ये क्वेश्चन होंगे, ये इदारे सबके सब क्वेश्चन होंगे। पीडीएमए के पास क्या है, उसके पास क्या वो जो हेवी मशीनरी जो आज हम कह रहे हैं और हम बुनेर के लोग जो है वो चीख रहे हैं इस हेवी मशीनरी के लिए, वो किस इदारे के पास है? वो कौन सा इदारा है वो आंसरेबल है? हम उनसे पूछे कि भाई आपके पास हेवी मशीनरी क्यों नहीं है? तो हमें ये पता नहीं होता। एनडीएमए के पास हमारे वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ पैसे होते हैं, हमारे पास मशीनरी कोई नहीं है। तो जब मशीनरी नहीं है तो इसके लिए हमारे पास इदारा कौन सा है जिससे हम पूछ लें कि भाई मशीनरी है, ठीक हालत में है, अगर ठीक हालत में है तो वक्त पर क्यों नहीं पहुंची है? तो ये सारा मतलब ये है कि अब इसके लिए हमने असरिनो इसके ऊपर सोचना होगा। बाकी जो या तो ये है हम फौज को हम कभी जंग में करते हैं तलब
کبھی اسی طرح قدرتی آفات میں ہم طلب کرتے ہیں. کیوں طلب کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک منظم ادارہ ہے, ان کا ایک بالکل چین آف کمانڈ ہے. تنقید بھی اسی پر کرتے ہیں اور پھر ٹائم پہ وہ لوگ ہی موجود ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ تنقید بھی جو کرتے ہیں وہ بھی مطلب شاید کسی دوسرے معاملات میں کرتے ہیں. اس ریسکیو آپریشن میں جب وہ حصہ لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ ہے, اس کے پاس وسائل بھی ہیں, لیکن وہ ہے وسائل سے زیادہ بات جو ہے, اہم بات وہ ہے کہ اس میں ایک نظم ہے, وہ ایک منظم ادارہ ہے. اس میں اگر ایک حکم پاس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے مشینری موو ہو کے وہاں پر پہنچنی چاہیے, تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ مطلب عین وقت پر یہ مشینری وہاں پہ پہنچے گی. اب ہمارے اوپر ہمارے سویلین اداروں میں کیا ہے, بس پتہ نہیں صاحب نے صاحب کو فون کیا ہے, اس صاحب نے دوسرے صاحب کو فون کیا ہے, اچھا وہ دوسرا صاحب جو ہے وہ اپنے دفتر سے نہیں ہلے گا, وہ اپنے جو دوسرے ماتحت ہیں ان سے کہیں گے یار آپ جائیں وہاں پہ, کچھ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے اب سب کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا ہے, انسریبل بھی ٹھہرانا ہے, اور ان سب کے اوپر ہم نے توجہ بھی دینی ہے. مطلب یہ ایک واقعہ ہو گیا, چلے بنیر کا ہو گیا, اس سے پہلے سوات کا ہو گیا, لیکن اس نے کیا چھوڑا پیچھے؟ یہ سوالات کوئی ادارہ نہیں تھا کہ وہاں پہ 18 بندے مرے ہیں پانی کے اندر, وہ جا کے ڈوب گئے, اور ادارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ریسکیو کر کے لے آئے. بلکہ ریسکیو کے بارے میں تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی یہ ریسکیو نہیں ہے, یہ صرف ڈیڈ باڈیز کو سرچ کر رہے ہیں. مطلب ریسکیو تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو زندہ سلامت بحفاظت آپ اس کی زندگی بچا لیں. تو یہ تو ڈیڈ باڈیز کی سرچ میں وہ تو رضاکار بھی کر رہے ہیں, سیول ڈیفنس کے لوگ بھی اچھی طرح کر رہے ہیں. بلکہ مقامی لوگ جو ہو گئے, سوات کا جو مقامی وہ ہے جو ہیرو تھا وہ سب سے اچھا کر رہا ہے. اس نے آج تک میرا خیال ہے 100 سے زیادہ بندوں کو بحفاظت ریسکیو کیا ہے, تو وہ تو پھر ڈی جی ریسکیو اس کو ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہے کہ اب اس چیزوں کے اوپر ہم نے توجہ بھی دینی ہے, اور ان چیزوں کو ہم نے اثرنو اس کا جائزہ بھی ہم نے لینا ہے. سر آپ نے ابھی جو بات کی وزیر اعلیٰ کے جو متاثر لوگ ہوئے ہیں, اور خاص کر جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ان میں سے 1-2 بندے رہتے ہیں, ان کے لیے 15-20 لاکھ کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا اس سے ان کے نقصانات پورے ہو سکتے ہیں 15-20 لاکھ سے؟ آج کل 15-20 لاکھ کیا ہے؟ تو خیر یہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی جب یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی قیمتی جان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم صرف بس وہی کرتے ہیں جو ایک روایت ہے, روایت کے مطابق بس لوگ کہتے ہیں کہ چلے ان کا تھوڑا بہت خرچہ پانی ہو جائے گا. باقی جو بنیر میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں جو قیمتی گھر تھے, بہت بڑے کروڑوں کے مالیت کے گھر تھے, وہ چلے گئے ہیں. اب اس کے لیے حکومت وزیر اعلیٰ صاحب نے تو یہ فرمایا ہے بنیر میں کہ پہلے مطلب 100% معاوضہ کمپنسیشن نہیں دیا جاتا تھا, اس دفعہ میں کر کے دکھاؤں گا اور میں 100% کمپنسیشن دوں گا. لیکن جہاں تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ جو گھر تباہ ہوئے ہیں, اور وہ 100% کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا گھر تھا, اگر 6 کمروں کا پکا گھر تھا, تو آپ نے اس کو پھر 6 کمروں کا پکا گھر اس کو بنا کے دینا ہے. تو یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا کمپنسیشن وغیرہ. اوکے وسیم صاحب, اگر مستقبل میں اگر دوبارہ ایسے صورتحال پیدا ہوئی تو کیا حکومت کے پاس کوئی جامع؟ میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے. ان واقعات کو, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ابھی اسی گرمی میں یہ 2 واقعات بڑے واقعات ہو گئے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ انسانی اس کے اوپر اگر اینگل سے ہم اس کو دیکھیں تو یہ بڑے واقعات ہیں. تو ان واقعات کو ہم نے ایگزامپل سیٹ کر کے ہم نے آگے کی طرف اگر ہم نے دیکھا, اور آگے کی طرف اگر ہم نے کچھ اقدامات اٹھا لیے, تو میرا خیال ہے کہ آئندہ سال اس سے بہتر ہوگا, اس سے اگلا سال اس سے بہتر ہوگا. لیکن اگر یہ ہے کہ کیپیسٹی ہماری اداروں کی یہی ہے کہ ایک فرض کرے ایک ریسکیو والا یا ایک دوسرا تیسرا ادارہ جو ہے وہ اگر کہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی تھی, ریسکیو کے ادارے کا ایک ایمبولینس ہے, اس کا ڈرائیور ہے, وہ کہہ رہا ہے, اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں, ڈیڈ باڈی نکلی ہے, اس کو آپ لے کے جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ایس او پی میں یہ نہیں ہے. تو اللہ کے بندوں, یہ ایس او پیز وغیرہ یہ آپ ایکسیڈنٹس میں یہ جو ہے نا یہ وہ نہیں ہوتے ایس او پیز وغیرہ. وسیم صاحب اس پر بات کریں گے, اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے محمد داؤد خان, کلائمیٹ ریسرچر, ہمارے ساتھ اس وقت کال پر موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. سر ہمیں آج کل جو بنیر کا وہ واقعہ چل رہا ہے, وہاں پہ جو کلاؤڈ برسٹ کا وہ واقعہ پیش آیا ہے, تو سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کوئی نیا ہے یا یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی بنیر اور پھر اگر پنڈی کو ہم دیکھ لیں, اسلام آباد کو دیکھ لیں, تو اس طرح کے واقعات پیش آئے, تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی, بنیر یا یہ جو پشاور ویلی ہے, یہ پورا خطہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, یہ ہے ہندو کش, اور یہ سب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں. اور یہاں پہ 20 سال پہلے سے سائنٹسٹ یہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا ہے 1.5, تو ہندو کش میں یہ اضافہ 2 سینٹی گریڈ ہے, اور اس کے یہ اثرات ہیں. یہاں پہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ کوئی نئی واقعات نہیں ہیں. یہ 2010 سے یہ سلسلہ اس ریجن میں آ رہا ہے. ہم رپورٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ہر سال مونسون میں اس طرح کی کیجولٹیز کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتی ہے. اور یہ ہندو کش کا جو پہاڑی سلسلہ ہے, اور اس کے ساتھ جو منسلک ایک اور سلسلہ ہے ہمالیہ, یہاں پر پوری دنیا کی جو آبادی ہے, تقریباً دنیا کی آبادی 8 ارب ہے. ان پہاڑوں میں جو ممالک آباد ہے اور جو لوگ آباد ہیں, جس میں چائنا, انڈیا, پاکستان سب شامل ہیں, سنٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں, یہاں پہ 4 ارب لوگ آباد ہیں. یعنی آدھی آبادی. جی. تو یہاں پہ ان کے اثرات بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو باقی دنیا ہے یا باقی ممالک ہے, یہاں پہ اثرات بہت زیادہ ہے. اب کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ہے کیا اصل میں؟ کلاؤڈ برسٹ اصل میں جو مونسون کا جو فینامنا ہے پاکستان میں اور اس ریجن میں, وہ یہ ہے کہ بے آف بنگال سے گرم اور مرطوب ہوائیں آتی ہیں, اور وہ نمکین ہوائیں ہوتی ہیں, اور یہاں پہ جو ہندو کش اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے یہاں پہ آگے ٹکراتی ہے, تو یہاں پہ چونکہ موسم سرد ہوتا ہے, تو یہ ایک سمجھ لیں کہ مختلف گیسز کا کرنٹ بن جاتا ہے, اور جب یہ کرنٹ بن جاتا ہے تو یہ بادل میں سوراخ ہو جاتی ہے, اور 1 گھنٹے سے زیادہ یا 1 گھنٹے سے کم, یہ 100 ملی میٹر سے جب زیادہ بارش ریکارڈ ہوتی ہے, تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. یہ اصل میں لوگ کہتے ہیں نا بادل پٹ گئی, یہ اس طرح نہیں ہے کہ بادل پٹ گئے ہیں, پشتو میں اس کو کہتے ہیں وہ تندر. ہاں بالکل. تو یہ ہم اپنے اینیکڈوٹس میں اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں, کیونکہ اب سائنس ترقی کر رہا ہے, نئے آلات آ رہے ہیں, نئی ٹرمینالوجیز اور نئی جارگنز اس سلسلے میں آ رہے ہیں, تو یہ ہمیں نیا لگ رہا ہے, لیکن یہ نیا نہیں ہے, یہ صدیوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے اس ریجن میں. لیکن داؤد صاحب اب فریکوینسی اس کی زیادہ بڑھ نہیں گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے مطلب اگر دیکھتے تھے تو کوئی 20 سال بعد دیکھتے تھے, اب تو ہر سال تقریباً یہ آ رہا ہے, ہر سال دیکھنے کو مل رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی میں اصل جو ان کے اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے لیٹ سپوز اگر سیلاب صدی میں ایک بار آتے تھے, اب دہائی میں, اب ہم نے دیکھا کہ دہائی میں اب آ رہے ہیں, اور اب جو جس طرح دنیا گرم ہو رہی ہے, تو تقریباً پاکستان میں تو ہر سال سیلاب آ رہے ہیں, اور اس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ فریکوینسی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہماری میڈیا میں. چترال میں ہر سال اور گرمیوں میں مونسون کے سیزن میں وہاں پہ ایسے روڈ ہیں جہاں پہ آپ دوپہر کو سفر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ گلیشیئر ملٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کئی دہائیوں سے لوگ صرف صبح سویرے یا 4 بجے کے بعد سفر کرتے ہیں, کیونکہ روڈوں پہ پانی ہوتا ہے. اس طرح کی ایسی ویلیز ہیں چترال میں. تو یہ بہت ایک نیچرل فینامنا ہے ہندو کش میں. تو داؤد صاحب, یہ جو 2010 والا سیلاب جب آیا تھا, تو یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ اوپر اپر سوات جو ہے اس میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, اور ایک دم سے اتنا پانی آیا ہے کہ وہ اپنا جو پانی کے جو اپنے راستے ہیں, جو خول ہے, اس سے وہ اوور فلو ہو کے پھر یہ جو مطلب جو تباہی مچا دی ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھ لیں 2010 سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے
کہ یہ اس جیسا سیلاب یا اس جیسا پانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. تو مطلب اب فریکوینسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2010 میں ہوا ہے, ابھی جو ہو رہا ہے یا اس سے پہلے چکوال میں بھی ہوا ہے, تو یہ تو بہت زیادہ فریکوینٹ ہو گیا ہے. بالکل. اب کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس کی دو سب سے بڑی وجوہات ہیں. ایک جو آپ نے اشارہ کیا کہ کلاؤڈ برسٹ ہے, ایک اس سے بھی خطرناک فینامنا ہے جو کہ ہم نے 2010 میں دیکھا اور 2022 میں دیکھا, وہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہے. 2010 میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہوا تھا سوات سے, اور 2022 میں بھی مانکیال ایک علاقہ ہے, سوات کا بہت ایک خوبصورت علاقہ ہے مانکیال, وہاں پہ ایک بہت بڑا گلیشیئر ہے, اور وہ گلیشیئر کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے پانی کا جو فلو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا دریائے سوات میں. ابھی جو بنیر میں ہوا ہے یا سوات میں یا باجوڑ میں ہوا ہے, یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. یہ بادل پھٹ جاتے ہیں اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے. تو یہ جو ابھی جو نقصانات ہوئے ہیں یہ برساتی نالے آئے ہیں, ابھر کے آئے ہیں, سویل ہوئے ہیں, اور 2010 اور 2022 کی جو فلڈ ہے وہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ جو وہاں پہ جھیلی بنی ہے, چترال میں, اپر دیر میں, اپر سوات میں بہت زیادہ جھیلی بنی ہے گلیشیئر پگھلنے سے, اور اس میں کچھ جھیلیں ایسی ہیں بہت زیادہ خطرناک ہے. جب کلاؤڈ برسٹ جیسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کو یا خاص محسوس علاقے کو ہٹ نہیں کرتا, اس سے آپ کا پورا صوبہ اور آپ کا پورا ملک متاثر ہو سکتا ہے. 2010 اور 2022 میں ہم نے دیکھا, اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے, اور 2019 پہ 2018 سے اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. چترال میں ایک ویلی ہے بروغل جو کہ واخان کوریڈور کو کے ساتھ ہے, جہاں پہ سینٹرل ایشیا, چائنا, افغانستان کنیکٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ پاکستان کے بہت بڑے گلیشیئر موجود ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بروغل کے گلیشیئر پھٹ جاتے ہیں تو 2010 اور 2022 کا سیلاب لوگ بھول جائیں گے. اور جو ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق اس سے پورا کا پورا خیبر پختونخوا ملیامٹ ہو سکتا ہے اگر وہ بروغل کا گلیشیئر پھٹ گیا, اور ابھی تک اس کو کسی نے ناپا بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بڑا ہے وہ گلیشیئر برسٹ کا فینامنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ٹمپریچر میں جو ڈگری سینٹی گریڈ آپ یاد فرما رہے ہیں کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ ایڈ ہو گیا ہے ہماری درجہ حرارت کو, تو ایک تو یہ مجھے جواب دیجئے گا کہ گلیشیئر کس طرح برسٹ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 2 سینٹی گریڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈ ہو گیا ہے, تو یہ اوور دا اسپین آف ہاؤ مچ ایئرز یہ ایڈ ہو گیا ہے ہمارے ٹیمپریچر کو؟ سب سے پہلے ٹیمپریچر پہ بات کرتے ہیں. ٹیمپریچر جو ہے تقریباً 40-50 سال میں ہندو کش میں 2 سینٹی گریڈ بڑھا ہے. دنیا کا 1.5 بڑا ہے اگر, تو یہاں پہ 2 ہے, یا 1 ہے دنیا میں تو یہاں پہ ڈبل ہے. اس لیے یہاں پہ تباہی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان اس لیے دنیا میں ٹاپ پہ آ گیا ہے موسمیاتی اثرات سے. اب آپ نے کہا کہ گلیشیئر آؤٹ برسٹ کیا ہے, ایک ہے کلاؤڈ برسٹ, ایک ہے گلاف گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ. یہ 30-40 سال میں جو گلیشیئر میلٹ ہوئے ہیں ہندو کش اور ہمالیہ میں, تو اس سے جھیلی بنی ہے جہاں سے یہ پانی کا بہت بڑا سورس ہے ہمارے خطے میں. تو گلیشیئر تو پگھل رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں, کیونکہ عالمی سطح پہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے, یہاں پہ ڈبل ہوا ہے وہ اضافہ. تو اب جو جھیلی بنی ہے وہاں پہ جب بارش بھی ہوتی ہے اور آلریڈی گرمیوں میں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں, پگھل جاتے ہیں, تو اس کے جھیلوں کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے, پانی کا والیوم اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو برسٹ کب ہوتا ہے؟ کے درمیان ہوتا ہے, جب وہاں پہ آلریڈی جھیل ہے, پانی بارش کا پانی بھی آ گیا, کچھ درجہ حرارت کی وجہ سے پگھل بھی گیا, تو وہ اس پہاڑوں سے اوپر آتا ہے, وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے. تو جب وہ ڈھونڈتا ہے وہ سب سے بڑی تباہی کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گلمیت جو علاقہ ہے ہنجا کا, وہاں پہ 1 ہفتے پہلے آیا تھا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ آیا تھا, گلیشیئر پھٹا تھا, اور اس میں کافی تباہی مچی تھی. تو یہ سلسلے اگر مسلسل اور اسی طرح تسلسل سے آئے اور چترال میں اگر پٹ گئے تو یہ اتنا خوفناک یہ تباہی ہوگی کہ اچھا لوگوں کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا. اور اچھا داؤد صاحب, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے جس کی فریکوینسی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی حالیہ تباہی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے بنیر میں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریاؤں کے کنارے مطلب لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں,
تو اس دفعہ جو آیا ہے وہ تو دریا اور جو اس کا اپنا جو وہ ہوتا ہے راستہ پانی جانے گزرنے کا، تو یہ تو اس سے کہیں آگے جا کے ہٹ کیا ہوا ہے آبادی کو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے اس کا یہ کچھ الگ فینامنا ہے. اس کے حوالے سے پھر ہم نے کچھ اور بھی وہ کرنے ہیں، مطلب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن وغیرہ، یہ تو اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے. بالکل اس سے آگے کوئی چیز ہے، اور 2022 میں اس پہ بہت دنیا میں کام ہو رہا ہے. یو این کا جو جنرل سیکرٹری ہے انٹونیو گوٹریس، اس نے اس کا ایک اعلامیہ کہہ لے یا ایک دنیا کو ممالک کو ٹارگٹ دیا ہے کہ 2027 تک آپ لوگوں نے ارلی وارننگ سسٹم کو انسٹال کرنا ہے اپنے ممالک میں، اور یہ پوری دنیا میں ہے. کلاؤڈ برسٹ، گلاف جیسے ایونٹس کو اور کلائمیٹ جیسے سسٹم میں ارلی وارننگ سسٹم کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل 2015 تک تقریباً 50 ممالک کے پاس یہ ارلی وارننگ سسٹم موجود تھا تاکہ یہ چیزوں کو پریڈکٹ کر سکیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. اب تقریباً 105 ممالک ایسے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا ہے تاکہ یہ پریڈکٹ کرے، خبرداری دے، لوگوں کو وقت سے پہلے آگاہی دے کہ آپ لوگوں نے لیٹ سپوز سیلاب آ رہا ہے یا بارشیں ہو رہی ہیں، یا ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں یا محکمہ موسمیات کی طرف سے ایڈوائزری آتی ہے، ویدر ایڈوائزری آتی ہے، تو یہ اسی ارلی وارننگ سسٹم کے تھرو آتی ہے. اور 2027 تک پاکستان میں ابھی خیبر پختونخوا میں 26 ویدر اسٹیشن ارلی وارننگ سسٹم کے لگنے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ متاثر ہے. یہ محکمہ موسمیات کا اور ورلڈ بینک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے گزشتہ سال ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا گلاب 2 کے نام سے، اس میں تقریباً خیبر پختونخوا کے جو متاثرہ ویلیز ہیں وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی، اور 6 ویلیز میں جس میں اپر چترال، لوور چترال، اپر دیر کمراٹ کا علاقہ تل اور اپر سوات کے 4 ویلیز میں یہ ارلی وارننگ سسٹم لگا ہے. لیکن سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کو ابھی تک پریڈکٹ نہیں کیا جا رہا. اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ود ان آورز ہوتا ہے، اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کو ٹائم پہ آگاہ کر سکیں. ہاں یہ ہے کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ایڈوائزری ہمیں آتی ہے، آپ کو، آپ کے چینل کو بھی آتی ہے، اور آپ اپنے خبروں میں اس کو شامل بھی کرتے ہیں. اچھا داؤد صاحب، اگر مختصر الفاظ میں ہمیں آگاہ کیجئے گا، یہ جو پیرس کانفرنس ہوا تھا تو اس کے بعد یا اس میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھی، کیا اس پہ ہم سمیت یعنی پاکستان سمیت باقی جو ممالک تھی وہ جو اس میں وعدے وعید ہوئے تھے وہ اس پر پورے اترے ہیں جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی؟ دیکھیں دنیا میں تقریباً 40 سال سے موسمیاتی تبدیلی پہ بات ہو رہی ہے، اور 2015 میں جب پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا جو کلائمیٹ سمٹ میں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد ممالک اس پہ ایگری ہو گئے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اور ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو کچھ ممالک اس پہ تو کام ہوا ہے. لیٹ سپوز جو متاثرہ ممالک ہے اس کے لیے 100 ارب روپے، 100 ارب ڈالر جو ہے وہ فنڈ مختص کیا گیا، آلدو کہ اس کی ریلیز یا اس کی امپلیمنٹیشن اتنی نہیں تھی. پھر جو شرم الشیخ میں کاپ 28 ہو گیا تو اس میں یہ تاکہ جو $100 بلین تھے اس کو $300 بلین تک کر دیا. لیکن جو سب سے بڑا فنڈنگ دیتا ہے کلائمیٹ میں وہ ہے امریکہ. ٹرمپ جیسے ہی آیا تو امریکہ اس معاہدے سے وہ نکل گیا، اور جب 2016 میں بھی جب ٹرمپ آیا تھا تو جو پیرس ایگریمنٹ سب سے پہلے ٹرمپ نے جو سب سے پہلے معاہدے پہ دستخط کیے تھے، وڈرا ہوا تھا، وہ پیرس ایگریمنٹ ہی تھا. تو اگر امریکہ جیسے ممالک اس معاہدے سے نکلتے ہیں تو پھر اس میں جو فائنانسنگ ہے، جو گرین فائنانس فنڈ ہے، تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہے کیونکہ سب سے زیادہ فنڈنگ امریکہ سے آتی تھی. تو پیرس ایگریمنٹ کے بہت اچھا معاہدہ تھا، لیکن اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 100% ابھی تک نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ممالک جو امیر ممالک ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا میں کلائمیٹ چینج جیسا یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، وہ اب اس میں پیسے نہیں دے رہے ہیں اور اپنا حصہ نہیں ڈال رہے.
بہت شکریہ محمد داؤد صاحب، ہمیں وقت دینے کا، اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے اپنا ماہرانہ رائے ہمیں دی۔ ایگزیکٹلی وسیم صاحب، اب اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے جو بنیر اور دیگر علاقے کس طرح متاثر ہوئے، سوال یہ ہے کہ کیا حکومت مستقبل میں بہتر حکمت عملی اپنائے گی یا عوام کو ہمیشہ فوج اور فلاحی تنظیموں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا؟ اسی کے ساتھ مجھے عالیہ مروت اور محمد وسیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔